اسلام ویور میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ، اور آج مجھے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آئی جسٹ وانٹ گیو یو دی ون ڈسکلیمر کہ یہ ایک انسانی فلاح و بہبود کے لیے، خدا کی راہ میں ایک صدقہ جاریہ کے لیے آج کی ویڈیو ہے، اور اس میں کچھ میڈیسن اور کچھ جو ہے ڈیزیز اینڈ سمٹم اور دس سارٹ آف تھنگ از انوالو، اینڈ آئی ایم ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر۔ تو میرا یہ صرف مقصد یہ تھا کہ یہ جس تیزی سے جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں، یہ دنیا میں ایک گروئنگ، ایک ریپڈلی ایک چیز پھیل رہی ہے، اور گھر کے گھر میں تباہی ہے، سارا کچھ ہے، اور کچھ میرے پاس ایک اپنے لیٹسٹ ایکسپیرینس ہے ذاتی، اس کی بدولت جو ہے میں آج آپ سے پینک اٹیک کے بارے میں کہ یہ کیوں ہے، کیا ہے، کیسے اور کس طریقے سے اس سے جو ہے دور ہوا جاتا ہے۔ تو اٹ از جسٹ کہ ایک ڈسکلیمر ہے، صرف آپ کی اویئرنیس کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اینڈ بیفور اسٹارٹ دس ویڈیو، میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جس گھر میں جہاں بھی جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور کوئی بھی ذہنی، جسمانی، روحانی یا کوئی بھی بیماریاں ہیں، خدا و تعالیٰ ان کو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور سب کو بیماریوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں بات کر رہا ہوں پینک اٹیک کی، جو کہ پوری دنیا میں یہ بڑا تیزی سے پھیلتا ہوا مرض ہے، اور ہمارے وطن عزیز میں بھی جو ہے یہ جس طریقے سے یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ دراصل ہم نے خود کچھ اپنے آپ کو مسائل میں گھیر لیا ہے۔ ابھی کسی پچھلی ویڈیو میں نے مٹیریلسٹک گین والی بات بتائی تھی کہ مٹیریلسٹک ہم اتنا حد تک ہم بڑھ گئے ہیں کہ یہ چیز ہو، وہ ہو، فلاں ہو، اور کنڈیشنل کر لیا ہے خوشی کے بارے میں، جیسے وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو دوستو، اس طریقے سے جو ہے انسان جو ہے مصائب و مشکلات کا شکار ہے، اور کچھ ایسے ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی جسے کہتے ہیں امراض ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، اور ہم لوگ ایک رانگ ٹرین میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا جیسے انہیں ادر ورڈ اور سمپل ورڈ میں یہ میں بات بتاتا ہوں کہ تکلیف ہے یہاں اس جگہ پہ، اور جسم بیچارے پہ جو ہے وہ پل کھائی جا رہی ہیں، انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ سارے ٹیسٹ اور اسکینر اور پیتھولوجیکل رپورٹ اور وغیرہ وغیرہ، اور وہ ایک فائنینشیل برڈن جو آتا جا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دوستوں، بس یہی ہے ہمارے کچھ لائف سٹائل کی اس طریقے سے زیادتیاں ہیں، کچھ طمع، کچھ لالچ، کچھ مذہب سے دوری۔ اینی وے، دیکھیے دوستوں، بیسیکلی پینک اٹیک ہے کیا؟ یہ ایک ہم سمجھ لے کہتے ہیں دس از اسٹارٹیڈ فرام بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی بیماری، چڑچڑاپن، کپکپاہٹ، اور کپکپاہٹ بھی ایسی کہ آپ جس طرح پاؤں میں کپکپاہٹ شروع ہو اور آپ گرنے والی پوزیشن ہو، دل کی جو ایک جسے کہنا چاہیے یہ رفتار، ایک بے ترتیب، ایک اوور لوپنگ والی، کبھی کم کبھی زیادہ، اسی طرح آپ کا بلڈ پریشر کبھی کم کبھی زیادہ، پسینے آنا، اور آپ کو یہ اکتاہٹ شروع ہو جانا، اور یہ فیل کرنا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور یہ میں مر رہا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑا دنیا میں ایک فوبیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یار میں مرنے والا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا چیز ہے۔ ریزن کی جس طریقے سے دوستوں ہم نے بات کی ہے کہ اس پہ تحقیق جاری ہے، ریسرچ ساری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن اس کی کوئی حتمی ایسی وجہ نہیں آ سکی کہ پرٹیکولر اس وجہ سے جو ہے آپ پینک اٹیک کا شکار ہوں گے۔ اس کی الگ الگ وجوہات ہیں، یہ کوئی ایسا 2+2 رول نہیں ہے کہ جی اس کی یہ وجہ ہے اور اس وجہ سے یہ ساری کچھ ہو گئی، مگر ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ ایک دم نہیں آتی، یہ سلولی اور گریجولی جو آتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بیہائنڈ دا ریزن ہوتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ تو یہ تو دس از آل اباؤٹ پینک اٹیک، اور آگے چل کے ہم ویڈیو کو جو اپنا اس کے دوسرے پارٹ میں ہم جائیں گے۔ اب اس کا یہ ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ دیکھیے، بہت ساری اسٹڈی اس میں ہو چکی ہے، کوئی بھی حتمی بات جس طرح میں نے کہا نہیں بتایا۔ اب اس کا یہ ہے کہ کچھ ایک اپنی صحت کو نظر انداز کرنا، اور صحت کو نظر انداز کرنے کے جو ریزن ہے، اگر میں اس پہ پھر شروع ہو جاؤں تو بڑی لمبی ٹائم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ الکوہل، کیفین، سگریٹ نوشی، اور اس طرح کی جو شیشہ اور یہ وہ فلانا، اور جتنے آئس اور اتنا کے جو ڈرگس جو چل رہے ہیں، دس کوڈ بی اے ریزن۔ غلط راہ روی جس طرح سے سوشل میڈیا پہ، اور میں بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں کہ لڑکا لڑکی، لڑکا لڑکی، اور یہ بوائے فرینڈ، یہ فرینڈ، اور ڈیٹنگ، اور اس کے بعد ایونچولی جو ایک اس کے جسے کہنا چاہیے کہ جو ایک بھیانک اثرات ہوتے ہیں، جس طرح لڑکی اپنی ورجنیٹی کو لاس کرتی ہیں، اسی طرح بوائے کا بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک گلٹ اور یہ لے کے دس کوڈ بی اے ریزن، دس از ون آف دی ریزن۔ دوسری بات ہے کہ احساس ندامت، گلٹ، یا کچھ پاسٹ میں اس طریقے سے آپ نے وہ کیا، وہ
جو سب سے کامن چیز ہے جو آگے جا کے ہم بتائیں گے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیند کا خیال نہیں کرتے. نیند کیسے لینی ہے، کیا کرنا ہے، اس پہ میں نے بہت ساری ویڈیو جو بنا چکا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ نیند کی کمی سے کہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے جس کو کہنا چاہیے اپنے دماغ کو اس موڈ میں لاتے ہیں کہ نیند کو سونے کا، وہ اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، قدرت سے لڑتے ہیں، تو اس کی گڑبڑ جو ہے وہ بھی ایک ریزن ہے اس کا. دوسرا دوستوں یہ ہوتا ہے کہ آل آف اے سڈن یا ایک لانگ پروسیس کے تھرو یا کسی اپنے پیارے کی ماں باپ بہن بھائی کی موت، یا کوئی ایسا خاندان میں کہ جس نے کافی عرصے سے بیڈ ریڈن ہو اور آپ کی اس سے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، یہ بھی اس کی وجہ ہوتی ہے، یا کوئی دوست ہے یا کسی کی بیوی، یہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ایک ریزن اس کا یہ سامنے آیا ہے کہ میاں بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو ڈیورس کر دیتے ہیں. سم ٹائم چاہتے ہیں، اور چاہنا یا نہ چاہنا، یا جب یہ ڈیورس ہو گئی تو اس کے جب پوسٹ ٹراما جو اثرات ہیں، یہ بھی اس کے ریزن میں شمار ہوتا ہے کہ یار یہ کس طریقے سے ہوا. خواتین میں خاص طور سے جو فرسٹ ڈلیوری کے ٹائم پہ جو ان کو ایک ٹینشن، ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں کریٹ ہو جاتی ہے، باڈی لیول کی، باڈی مواس سارے وہ ہو جاتے ہیں، ساری رپورٹیں آپ کی ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کا لیول، سم ٹائم کسی کو شوگر ٹائپ 1 ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو خیر ٹراما ہو جاتا ہے. جب سیکنڈ ڈلیوری آتی ہے وہ تمام چیزیں اٹھ کے دوبارہ آ جاتی ہیں اور وہ ایک پائل اپ ہو جاتی ہے چیز، اور اگین جو ہے اس سے بھی پینک اٹیک اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ دوستوں یہ بڑی کامن اور یہ ساری چیزیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سچویشن میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور جو ہے ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی شخص کو بھی، چاہے جوان بوڑھا کوئی بھی ہو، دنیا جو بھی کہتی رہے، میں جس طریقے سے کہتا ہوں کہ اپنی لائف کا کنٹرول اور اپنے پاس ہونا چاہیے. آپ کو بہترین ڈاکٹر کے پاس یا جو سائیکیٹرک ہے اس کے پاس جا کے اوپن ہو کے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب کچھ بتانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہفتے میں ایک بار، دوسرے ہفتے میں 2 بار، مہینے میں 4 بار 5 بار، تو یہ دس از کالڈ پینک اٹیک. اب جب اس کی ڈیوریشن بڑھتی ہے 6 دفعہ 7 دفعہ اور جلدی جلدی آنے لگے، دس از کالڈ ڈس آرڈر. دس از انٹائرلی اے ڈفرنٹ تھنگ. پینک ڈس آرڈر از اے ڈفرنٹ تھنگ، پینک اٹیک از اے ڈفرنٹ تھنگ. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر واٹ از دا پینک اٹیک. اینڈ پینک اٹیک از دا بیس which will be in any time, in the coming time, can be a transfer into disorder, and that's a very dangerous thing. تو اس کو ایک الگ چیز ہے. تو لہٰذا keep it over، اس کو جو ہے رکھیں ذہن میں کہ یہ کیا کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے. دوستوں، آٹو سجیشن کیا ہوتی ہے، ویژولائزیشن کیا ہوتی ہے، اینڈ کریٹیو ویژولائزیشن ہوتی ہے. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ تمام جگہ یہ تمام اس موضوع پہ اگر ویڈیو دیکھیں تو شاید کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا. میں اس کے حل کی طرف آ رہا ہوں، جو تھرڈ پارٹ آف مائی ویڈیو، کہ اس سے ہم کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے. دوستوں، سب سے اہم چیز تو جو میں نے بتائی، کہ میں نے ڈسکلیمر میں ہی بتایا کہ اگر آپ یو آر ٹیکنگ میڈیسن اور کوئی تھیراپی یا کچھ اس طرح کا علاج ہو رہا ہے تو ڈو ناٹ ڈسکنٹینیو دیٹ پروسیس. اس کو آپ جاری رکھیں. کم خرچ بارہ نشین کا سب کانشیس مائنڈ کا ایک نادان سا چھوٹا سا طالب علم، اور جو میں یہ بات بتاتا ہوں. تو آٹو سجیشن یہ ہوتی ہے کہ پازیٹیوٹی دینی ہے اپنے دماغ کو کہ نہیں یار، میں بیمار ہوا ہوں، یہ میری غلطی سے ہوا ہے، یہ اٹیک مجھ پہ ہی ہو رہا ہے، میں صحیح ہو جاؤں گا اور میں اس سے مروں گا نہیں، اور یہ مجھ میں کوئی اس طرح کی علامت نہیں ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ میں صحیح ہو جاؤں گا، میں صحیح ہو رہا ہوں، میں صحیح ہو گیا ہوں. اب یہ تھرو میڈیٹیشن بھی دے سکتے ہیں آپ آٹو سجیشن، لائک جس طریقے سے میں طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ صبح اٹھ کے اور رات سوتے وقت جو ہے اس طریقے سے جب آپ کرتے ہیں تو اس وقت مائنڈ میں یہ ہے کہ بڑی جلدی سے تیزی سے یہ چیز پروگرام ہوتی. تو آٹو سجیشن آپ نے دینی ہے، وہ چاہے تھرو ویژولائزیشن کر لیں، کریٹیو ویژولائزیشن یہ ہے کہ آپ اس کی ایک پکچر اچھی اپنے آپ کو بنائیں کہ نہیں یار میں نارمل ہوں، میرا اسمائلنگ فیس ہے اور یہ مجھے سب نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیز. آپ یاد رکھیے کہ جو اس میں میڈیسن ہے، اس بٹر ٹروتھ کہ یہ بڑا وقتی طور سے کام کرتی ہیں. آپ کو جو ہے یہ آپ کے جو ہے مائنڈ کے پروسیس کو سلو کر دینا یا اس طریقے سے وہ کرنا. الٹیمیٹلی میں جو بتاتا ہوں بات کہ جو جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یو اینڈ یو آپ نے خود ہی اپنا وہ کرنا ہے. تو ادروائز وہ میڈیسن کا اثر بھی اس طرح سے نہیں ہوگا. میری آئندہ آنے والی ویڈیو میں جو میں پلسیبو افیکٹس کی بات کر رہا ہوں، اس کی جو پوری ایک بیس ہے، جو اس کا جو جست ہے، وہ یہی بات ہے کہ جب تک آپ کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور باڈی بیچاری تکلیف میں رہے گی کہ انجیکشن لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سارا کچھ، تو آپ نے آٹو سجیشن اپنے آپ کو دینی ہے کہ یہ برا وقت ہے یار، یہ گزر جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور مجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں. اب اس میں ایک آپ کو ریئل اپنا ایک واقعہ میں بتاؤں گا.
کہ ان 2016 آئی گاٹ انفارچونیٹلی آئی سفرڈ اے ہارٹ اٹیک، اور بڑا ایک ڈینجرس اس میں موڈ میں تھا، اور پھر میری اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اس کے بعد جب میں اس پین سے، اس پروسیس سے اور تمام پروسیجر سے گزرا تھا، تو جب ایک سمپل ایک ایسیڈیٹی یا اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھیں تو مجھے پینک اٹیک ہوتا تھا کہ یار یہ میں آئی ایم گوئنگ ٹو ورڈس دیٹ پرٹیکولر تھنگ، اور یہ وہ فلانا. ون ڈے مائی ڈاکٹر مجھے کہ یار آپ ہارٹ اٹیک سفر کر چکے ہو، اس کا جو پین ہے، جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ اٹھا چکے ہو. گاڈ سے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین دس سمپل پین اینڈ دیٹ پرٹیکولر پین کہ جب آپ کو لے کے آئے تو اس میں فرق جاننے کی کوشش کرو، اپنے معمولات کو چینج کرو، کیفین کا جو مقصد، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی وہ تھا. تو الحمدللہ کہ میں نے اس کے بعد جو ہے پھر میں وہاں کبھی نہیں گیا. وہ ایک نارمل جو چیک اپ ہے وہ یہ. تو اس میری سٹوری کو ذرا سا یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر اس کا تعلق اور آگے جا کے بڑھے گا. اب دوستوں یہ میں نے اپنا کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ سارا کچھ ہے. دوسری جو عام چیز ہے جو اس سے ایک ریلیونگ ہو سکتی ہے وہ یہ تھا کہ آپ کو بریتھنگ کی جو ہے نا اپنی ایکسرسائز کو بڑھانا ہے، اپنے اسٹیمنا کو بڑھانا ہے. اور بریتھنگ کی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ ایک دم لانگ بریتھ ایک دم اس طریقے سے لے کے آہستہ آہستہ منہ میں چھوڑیں. اور یہ میں کافی عرصے تک آپ کو یہ بہت متعدد ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں. یہ بڑا ایک میریکل اس کو کریٹ کرے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو آکسیجن چاہیے ہوتا ہے. جبھی یہ اس طرح کے فرسودہ اور اس طریقے کے سکھ جو خیالات آتے ہیں تو وہ آپ اس طرف چلے جاتے ہیں. لہٰذا ڈو اٹ 4 ٹائم 5 ٹائم 6 ٹائم 7 ٹائم. لیکن آپ نے سانس کو کنٹین کرنا ہے، تھوڑا رکنا ہے کچھ سیکنڈوں کے لیے وغیرہ وغیرہ. دوسری جو بڑی کام کی میں بات بتا رہا ہوں، ابھی میں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا. آپ کی فیملی میں پرٹیکولرلی یور بلڈ ریلیشن میں یا پھر اپنے دوستوں میں جو آپ کے گھر ظاہر ہے جب اٹیک ہو، ایک بندہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کہے کہ نہیں یار تم صحیح ہو جاؤ گے، یہ کچھ نہیں ہوتا، تم نہیں مرو گے، تم اپنے آپ کو وہ کر لو گے. یو آر اے بریو پرسن، یو آر اے نارمل پرسن اینڈ یو کین ڈو اٹ. اور یہ وقت گزر جائے گا. اور دوستوں یہی کردار، یہی رول میری وائف نے میں نے ادا کیا اس پرٹیکولر اس میں. جب رات کو میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں آتا تھا، وہ کہتی تھی نہیں کچھ نہیں ہے، کیا ہاسپٹل جانا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہاسپٹل نہیں جانا، آپ تھوڑا سا جو ہے فلاں جو ہے سافٹ ڈرنک پی لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. اور آپ یقین کریں وہ 4 5 7 8 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ صحیح ہو جاتا تھا. اس کا لانگ ٹائم ڈیوریشن جو ہے تھوڑا سا خطرناک یوں ہوتا ہے کہ وہ پھر میں نے بتایا کہ وہ آپ اس موڈ میں آ جاتے ہیں جس کو ہم ڈس آرڈر والے موڈ کرتے ہیں. کوئی بھی آپ کے ساتھ بندہ کہ وہ یہی اس کو بس یہ بتانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم اس مصیبت سے نکل جاؤ گے، یہ برا وقت ہے اور تم ہی اس کو کر سکتے ہو اور تم ہی یہ کر سکتے ہو. دس از کالڈ ایکسٹرنل آٹو سجیشن، اور یہ انشاءاللہ کام کرے گی. اچھا دوستو، پینک اٹیک اور ڈس آرڈر کا میں نے یہ آپ کو فرق بتا دیا. دیکھیں جسمانی جو ہے نفسیاتی اور جسمانی کمزوری کی جو کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی. بیسیکلی دیر آر سم تھنگ وچ از کالڈ ٹریگر فیکٹر. ٹریگر فیکٹر یہ ہوتے ہیں جو اوپر میں نے پہلی ویڈیو کے انٹرو میں بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کسی پیارے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا فیلئر ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا اور گلٹ ہو سکتا ہے، کسی کا ریلیشن شپ بریک اپ ہو سکتا ہے، وغیرہ 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 سارا کچھ. اب کام کی بات یہ ہے کہ وین آن دیٹ پرٹیکولر سچویشن جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ایکو بھی نارمل ہے، آپ کا لپڈ پروفائل بھی صحیح ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، آپ کا سلامہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اب یہ کیا ہے کہ ایوری ٹائم تو ہر آدمی اس کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہاسپٹل میں جائے اور ایک آپ کا فائنینشیل برڈن ایک الگ ہوتا رہے. اور پھر دوسرا جو آپ کا کیئر ٹیکر ہے بینگ اے ہیومن بینگ، وہ خود بھی ایک طرح سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو روز کا وہ ہے. اب میں آپ کو جو مین اس ریزن کی جو یہ ریئل اسٹوری میرے ساتھ ہو رہی ہے، ون آف مائی اسٹوڈنٹ اینڈ ہی از ورکنگ ان ملٹی نیشنل کمپنی، اور ایک ٹیریٹوریل اس میں جو ہے وہ اس کا ہیڈ ہے اور بڑا اچھا اور یہ سارا کچھ تھا. تو میں حیران کہ یہ اسپورٹس مین بندہ ہے، یہ اپنی یہ لوز ہز فیملی، یہ لوز ہز جاب، یہ از اے پیشنیٹ، اور اتنا یعنی کہ جسے کہنا چاہیے اسٹیمنا والا، یہ سارا کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹک ٹک کر کے یہ کس طریقے سے اس میں ہو گئے. ڈیورنگ مائی کاؤنسلنگ میں نے کاؤنسلنگ کیا الحمدللہ، یہ ساری چیزیں کچھ فیس اپ ہوئی. تو اس نے پرسوں مجھے میسیج کیا کہ سر میں آئی ایم گوئنگ ٹو سائیکائٹرسٹ، اور یہ ہوا مجھے تھوڑی سی وہ ہوئی کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوا والی باتیں. اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر بھی یہ واضح کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جو آپ کا سیشن چل رہا ہے، جو آپ کا پروسیجر چل رہا ہے، جو آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جو دوا آپ لے رہے ہیں، ڈونٹ کوئٹ دیٹ تھنگ بیکاز یور ڈاکٹر نو
ویری ویل واٹس گوئنگ آن ان یور باڈی، اور یہ جو مینٹلی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کو میں نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری اس چیز پہ جو میں اس کو بتاتا رہتا ہوں. تو میری آج اس سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے باس نے جو مجھے یہ ٹاسک تھا وہ مشکل ٹاسک بھی دے دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یار تم ریسٹ کرو، کول اپنے آپ کو کرو. اور مجھے کہنے لگا ایگزیکٹلی سر سائیکیٹرسٹ نے مجھے وہی آلموسٹ جو ہے آپ کی باتیں بتائیں. تو میں نے اس کو جو ایک ایکسرسائز بتائی جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، بیسیکلی یہ سیلف ورتھ کی کچھ کمی ہو جاتی ہے، کچھ کیمیکلز کی جو ہے کمی و بیشی ہوتی ہے. اب کیمیکلز کیا ہوتے ہیں وہ ایک لمبا پھر وہ ہو جائے گا کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. تو یہ اس سے تھوڑا سا یہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اس میں بھائی کسی کو بھی اس جھجک میں، اس پریشانی میں کہ میں کوئی مینٹل ہو گیا ہوں، میں کوئی نارمل ہو گیا ہوں، میں کوئی نفسیاتی ہو گیا ہوں، یار اللہ کے بندو تو پھر کس طریقے سے تمہیں شفا ملے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس جانے سے ہارمفل یا ہارملیس یا اس طرح کی چیزیں؟ آپ کو پرابلم ہے تو آپ نے جانا ہے وہاں پر، پھر کس طریقے سے آپ اچھے ہوں گے؟ تو اس کو میں نے یہی بات کی، میں نے کہا بیٹا آپ جاؤ، اور یہ اپنے ذہن سے پھر کہتا ہے سر مجھے ٹرینکولائزر. میں نے کہا یار ٹرینکولائزر ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہیروئن یا آپ کا کوئی اس طرح الکوہول کا تو وہ نہیں، ایک فیز ہے، اس فیز سے نکل جاؤ گے. تو خوشی کی جو بات یہ تھی کہ اس نے کہا نو، میں اسی وقت جو ہے میں جو یعنی کہ جو ٹائمنگ انہوں نے بتایا میں دوا لوں گا، اور انشاءاللہ میں نے کہا اللہ سب بہتر کرے گا. یاد رکھ لیے کہ یہ ایک بیڈ پیچ ہے اور جو نکل جاتا ہے، اور یہ بڑی تیزی سے یہ چیز جو ہے پھیل رہی ہے. اور پھر ایک اسٹوڈنٹ کا اور میں ذکر کرتا ہوں کہ اتنا اچھا اسٹوڈنٹ، برائٹ اسٹوڈنٹ، کہ پڑھاکو اس ٹائپ کا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ 300 پیج کی کسی بھی پیج پہ کھلیں اور پیج کو کھولیں اور آپ اس سے پوچھیں، لیکن امتحانوں میں وہ جو ہے اس کی جو پوزیشن خراب ہوتی جا رہی ہے. واٹ واز دا ریزن واز اے سمپل پینک اٹیک جس پہ میں آج کام کر رہا ہوں. تو دوستوں یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور سے یہ آپ کو ایک ویڈیو دی ہے، اور ایک میں ایک شعر کے کچھ ہیں، اس سے لنک نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس پہ غور فکری کیا گیا کہ پردہ آنکھوں سے اٹھانے میں بہت دیر لگی، پردہ آنکھوں سے اٹھانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی. نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی. دوستو اس کا لنک اس چیز کا یہی ہے کہ جو ایسی چیزیں اس کو فیس کریں. اللہ نے آپ کو بہت پوٹینشیل دیا ہے اور یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، سارا کچھ ہے، اور لائف کا کنٹرولر خدا کے واسطے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر بیمار ہیں تو علاج کرائیں، کیونکہ علاج ایک سنت طریقہ ہے. دوستوں اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اور میری اگین آپ لوگوں سے یہ ایک التماس ہے کہ جو میں اس کار خیر کے بدلے میں آپ سے مانگتا ہوں اور بھیک کی طرح اور وہ کرتا ہوں کہ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ میری ویڈیو لائک کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ سبسکرپشن ہو گیا. تو دوستوں بڑی آسان سی بات ہے کہ ریڈ بٹن ہوگا سبسکرائب کا، اس کو دبائیں گے، پھر گھنٹی والا ایک پارٹ آئے گا اس کو دبائیں گے، تو اس طریقے سے آٹومیٹیکلی جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملے گا. اینڈ تھینک یو اگین، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لائے اور یہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور تمام اعصابی، جسمانی، ذہنی، روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ و مامون رکھے. اللہ حافظ.